بھی آپ کے لیے چلیں گے لاہور، جہاں پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کن ہمارے اس وقت کی بھی اتحادی جماعتوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کا جو ہے وہ سفر کیا. کچھ چیزیں ہمارا اتحاد ختم ہوئے، اور اتنی جلدی ان کو نہیں کرنی چاہیے حالات خراب کرنے میں، ورنہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. تو لہٰذا پھر بہت سی چیزوں پہ ہوگی. آج میں نے ایک غالباً ٹویٹ دیکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم سندھ آ رہے ہیں. ہم ہر سیاسی جماعت کو سندھ میں ویلکم کرتے ہیں. وہ ان کا بھی سندھ ہے، ہمارا بھی ہے، پورا پاکستان کسی کا ہے. ان کو آزادی ہے جس کے ساتھ بھی سیاسی اتحاد کرنا چاہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمارے کاپی رائٹس ہیں. پھر ہم بھی اپنی پارٹی سے یہی کہیں گے کہ ہم بھی جو الائنس بنائیں گے، نئے الائنس بنائیں گے، پنجاب میں بنائیں گے، ہم کے پی میں بنائیں گے. پھر کسی جماعت کو میرے خیال میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے کبھی بیساکھیوں کی تلاش نہیں کی. کچھ لوگوں کو، کچھ پارٹیوں کو ہمیشہ بیساکھیوں کی تلاش ہوتی ہے کہ ہم بیساکھیوں کے ذریعے اقتدار پہ ہیں. ہم الیکشن لڑے ہیں، ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں، ہم نے الیکشن جیتے بھی ہیں، ہم الیکشن ہارے بھی ہیں، ہم الیکشن ہروائے بھی کیا ہے، ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں، ہم حکومت میں بھی بیٹھے ہیں. لیکن کبھی ہم نے بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیا. بیساکھیوں کی تلاش میں ہمیشہ کچھ پارٹیاں گھومتی رہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کیا کریں، کس کے ساتھ کیا کریں. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. آج بھی ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دینے میں کیوں کترا رہی ہے. آپ نے شیڈول تو دے دیا کہ ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی 30 نومبر تک، لیکن اس کے بعد جو ہے سرنگ کی اس طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی. الیکشن کی ڈیٹ اگر آپ کو یقین ہے کہ 30 نومبر تک یہ چیز ہو جائے گی تو آپ ہمیں بتا دیں جی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جون، اگست، کب الیکشن آپ کرانا چاہتے ہیں. ایک ڈیٹ تو دے دیں. اس کے بعد پھر ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے. یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ کریں گے. لیکن آپ کچھ کہیں تو صحیح نا. آپ 90 دن میں بھی الیکشن نہیں کرا رہے، آپ جو ہے 30 نومبر تک بھی نہیں کرا رہے. ایک جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جنوری اور فروری میں شاید الیکشن ہو جائیں، لیکن وہ آپ کے ترجمان نہیں ہے. یا آپ آج پریس ریلیز دے دیں کہ فلاں جماعت ہماری ترجمان ہے، پارٹی جو ہے ہماری ترجمان ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن سینٹ کا الیکشن آئے گا تو اس سے پہلے جو ہے الیکشن ہو جائیں گے. بھئی یہ تو کوئی مفروضہ نہیں. آپ ہمیں بتا دیں کہ جی فلاں تاریخ جو ہے ہم نے فکس کر لی ہے. کہ جی ہمیں صرف یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ پھر 30 نومبر میں جب ڈیلیمیٹیشن ہو اور لوگ عدالتوں میں چلے جائیں. ہمارے جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز عدالتوں میں تھے، سپریم کورٹ میں تھے، اسمبلی ختم ہو گئی اور ان کے فیصلے نہیں ہوئے. 5 سال ٹینور ختم ہو گیا. پھر ایسے نہ ہو کہ پھر یہ ذریعہ استعمال کیا جائے کہ جی اس کو بھی آپ وہ آگے لے کر چلے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ ہم الیکشن مہم کی تیاری کریں، ہم اپنی موبلائزیشن کریں، ہم اپنی کمپین کریں. ہم نے 4 صوبوں میں اپنی کمپین چلانی ہے، ہم نے کمپین فائنلائز کرنی ہے اور ہم نے جانا ہے. لیکن اب آج تک ہمیں ڈیٹ نہیں جا رہی. تو ہمارا دوبارہ یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے، آئین اور قانون کے مطابق دے، جو آئین میں اس کے مطابق دے، تاکہ اس ملک میں اس وقت جو اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کا واحد حل ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، ایک پارلیمنٹ آئے، ایک حکومت ہے. پاکستان جو ہے ایک ایٹامک کنٹری ہے، اور ایٹامک کنٹری جو ہے وہ جو ہے آپ اس کو ایسے نہیں چلا سکتے ایڈ ہاک پہ 3 مہینے اور 6 مہینے، یا پھر 2 مہینے، پھر 6 مہینے، پھر مارچ، پھر فروری. آپ اس میں الیکشن کروائیں. پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے، جس جماعت کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس ملک پر جو ہے وہ حکمرانی کرے. میں بھی ندیم حسین صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنی کچھ گزارشات اگر سوال لے لیں پہلے آپ کر لیں. تھینک یو ویری مچ جی. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید قائد نے جو چارٹر اور ڈیموکریسی دیا تھا، اس کے بعد اب ہمارے ورکروں کے اوپر، ہمارے کارکنوں اور ہمارے لیڈروں کے اوپر بھی یہ ایک قدغن ہے کہ ہم کبھی اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں اور اس پیرائے میں رہتے ہوئے ہم کسی سیاسی جماعت کو بھی جواب دیں. اب اگر کوئی اپنے ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے بھاگا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. اب اگر کوئی، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور اسلامی جمہوری اتحاد کی طرز پہ نہ ہو، 9 ستارے پھر نہ اکٹھے کیے جائیں. ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا ماحول ہو. اس میں کون سا قابل اعتراض ہمارا مطالبہ ہے ہمارے چیئرمین کا یا ہماری پارٹی کا؟ تو میرے خیال میں بہت سارے ہمارے سیاسی سابقہ اتحادی
جو ہمارے حکومتی اتحادی تو ہو سکتے ہیں، کبھی ہمارے نظریاتی اتحادی نہ وہ تھے نہ ہوں گے۔ تو میرے خیال میں کیونکہ اب حکومت تو رہی نہیں، تو تھوڑا سا جب کوئی اپنے نظریے سے بھاگا ہے تو ہم تو اپنے نظریے سے نہیں بھاگے۔ کسی کا نظریہ کبھی ووٹ کو عزت ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور ہو جاتا ہے۔ اداروں کے پیچھے چھپنا اچھی بات نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کی، ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اور ہمارے چیئرمین کو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ پختگی کا مظاہرہ کریں، ہمارے چیئرمین نے پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کی فارن پالیسی پوری دنیا میں آپ نے اس کو بھیجا، فلڈ ہو دنیا میں پاکستان کو تنہائی سے نکالنا ہو، وہ پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کو حکومت دلوائی۔ ہمارے چیئرمین کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ آپ تو اسمبلیوں سے استعفے دے رہی تھی پی ڈی ایم، چیئرمین کی پختگی نے آپ کو کہا کہ آئینی طریقہ استعمال کریں، اور آئینی طریقے کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو رخصت کیا اور آپ کو وزیر اعظم بنایا۔ تو میرے خیال میں پختگی تو پوری قوم نے دیکھی کہ کس کے نظریے میں یا کس کی سوچ میں یا کس کے طریقہ کار میں پختگی تھی۔ تو اس لیے پختگی کا میرے خیال میں جواب آپ کو ہمیں اچھی طرح دینا آتا ہے۔ اور ایک ہمارا ہر دل عزیز ہمارا ایک کہا کہ بائے بائے ٹائے ٹائے، ایک ہمارے سابقہ وزیر نے کہا سی یو سون، آپ خوشی سے سندھ میں آئیں، لیکن آپ یہ تو بتائیں آپ نے اقتدار میں رہتے ہوئے کب بدین کا دورہ کیا، کب گھوٹکی کا دورہ کیا، کتنے تھر کے معصوم بچوں کے یا ان کے اسپتالوں میں دورے کیے، کتنے سیون شریف کے دورے کیے، کتنا آپ خیر پور گئے، آپ اتنی دفعہ وزیر اعظم رہے، اتنی دفعہ وزیر رہے، تو ہم نے تو نہیں آپ کو روکا، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے، ہمیں نہ سیف الرحمان والا احتساب منظور ہے نہ جاوید اقبال والا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر احتساب ہو، اکراس دا بورڈ ہو، یہی ہمارا موقف ہے، اس میں جس کے مرضی فیصلہ ہے۔ دوسرا جوڈیشری کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جوڈیشری میں نہ جسٹس قیوم والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں، نہ ہم جس طرح سیاسی طور پر ضیاء الحق کی باقیات چاہتے ہیں کہ سیاست میں وہ مائنڈ سیٹ رہے، اور نہ ہم نظام عدل میں افتخار چودھری والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں کہ افتخار چودھری کی باقیات بھی نظام عدل میں رہیں۔ یہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ ان باقیات نے اس ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، آگے کی طرف نہیں دھکیلا۔ تو میرے خیال میں تھوڑا سا پختگی کا مظاہرہ ذرا اپنے دامن میں آپ خود ہی دیکھ لیں، ہم بولیں گے تو آپ ناراض ہوں گے۔ شکریہ۔ چیمہ صاحب 2 منٹ اگر بس۔ جی بسم اللہ الرحمن جی، سندھ پاکستان کا ایک بڑا باوقار اور تاریخی صوبہ، بسم اللہ، ہر جماعت کو حق ہے، لیکن جہاں جہاں بھی یہ سیاسی جماعت جائے اپنی الیکشن کمپین کے لیے، عوامی رابطہ مہم کے لیے، الائنس بنانے کے لیے، تو میری ایک درخواست ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوں، ہر جلسے میں ساتھ ہوں، اور عوام جون سی ہے وہ پھر ڈائریکٹ بالمشافہ ان ڈار صاحب سے ملاقات ضرور کر لے جو کہ واپس جا چکے ہیں۔ پختگی چیئرمین کی، چیئرمین ایک پختہ سیاسی جماعت کا چیئرمین ہے، اور اس کی پختگی تو پاکستان کھپے کی وقت بھی دکھی تھی، اس کی پختگی فارن پالیسی کے وقت بھی دکھی، ہر مقام پر ہے۔ اور میں اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ آن کروں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے میں ہماری بڑی جائز خواہش ہے، اور یہ خواہش ہماری پورے پاکستان سے ہے، عوام سے بھی ہے، کہ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہر الیکشن میں ایک ناجائز طریقے کے ساتھ اور ایک پورا انجینئرڈ ایک پروگرام بنا کے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ اور کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ واحد سیاسی عوامی جماعت ہے، عوام کی آواز کی علم بردار ہے، اس کے دکھ سکھ کی شراکت دار ہے۔ تو اس دفعہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہونے دیں گے۔ نئے چیف جسٹس صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کو آنے پہ مبارکباد، اور پورے پاکستان کی توقع اور بالخصوص ہماری جماعت کی کہ وہ پاکستان میں قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، اور ان کا ہر فیصلہ جون سا ہے وہ عوام کی اور آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہوگا۔ شکریہ جی میں کرتا ہوں۔ جو آپ کا CSC کا اجلاس ہوا تو سب سے زیادہ اس میں فوکس پہلے نمبر پہ یہ شروع میں بھی دیکھنے ہیں کہ یہی رہا کہ
90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए प्रेशर डाला, लेकिन जब इजलास हुआ या ब्रीफिंग हुई तो उसमें ये नहीं बताया गया कि अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते तो आप किस हद तक जा सकते हैं, एहतजाज करेंगे, अदालतों में जाएंगे, कौन कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे। बस सिंपल सी कह रही जल्द अज जल्द ऐलान करते हैं, जल्द अज जल्द दे दे, ये तो सभी कह रहे हैं, आप कौन सी लोगों का काम कर रहे हैं? नहीं, सब नहीं कह रहे, सब ने किसी ने मेजॉरिटी जमातें यही कह रही हैं कि फरवरी में या जनवरी में या सेनेट के इलेक्शन से पहले इंतखाबात हों। हम ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक जो भी है हो, उसके बाद हमारी अभी दोबारा इसी इशू पे सीसी की मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी, चाहे वो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हो, चाहे वो मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, इन इलेक्शंस के लिए हमेशा जदोजहद की है। और हमने अपनी जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग दी है। उसके अलावा जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर हम सीसी की मीटिंग करने जा रहे हैं कि हम इसके ऊपर क्या लाएअमल इख्तियार कर सकते हैं, और हम करेंगे। हम इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए जो है वो हम आखिरी हद तक जाएंगे। जो भी है, हम इस मुल्क में इलेक्शंस चाहते हैं ताकि हम इलेक्शन इस चीज़ का हल है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई तजवीज़ गालिबन दी है, 3-4 पता नहीं तसलसल के साथ हुकूमतें होनी चाहिए 3-4 दहाइयों के लिए। तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हमें हमेशा इस मुल्क में तजर्बे किए हैं, पाकिस्तान को और तजर्बागार न बनाएं। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हमें एतमाद है अपनी निगरान हुकूमत पे और इलेक्शन कमीशन पे कि ये दोनों मिलकर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। काकड़ साहब एक सियासतदान है, माजी में सियासतदान के टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, इनको एहसास है, इनको पता होगा, और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, इनको पता होगा कि इलेक्शन किस तरीके से चुराए जाते हैं। तो वो उस चीज़ का सद्भाव करेंगे कि इलेक्शन चुराए नहीं जाएँ, जिसको भी आवाम वोट करे उसी के लिए गिने जाएँ और उसी को मैंडेट देना चाहिए। लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।